اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالی ہاتھ آیا بھرے بازار میں، ہے مدد کا وقت میرے اچھے میاں، بھول نہ جاؤں میں سیدھی راہ کو، میرے اچھے رہنما میرے اچھے میاں، غوث اعظم قطب عالم کے لیے رد نہ ہو میری دعا اچھے میاں، احمد نوری کا صدقہ ہر جگہ منہ اجالا ہو میرا اچھے میاں، غوث اعظم قطب عالم کے لیے رد نہ ہو میری دعا اچھے میاں۔ یہاں پہ حضرت قبلہ مفتی صاحب اور دوسرے علماء کرام، مفتیان کرام اور آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ برکاتی فاؤنڈیشن نے جو چھوٹا موٹا کام کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور آپ لوگ یہاں پہ آئے، دل پہ بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ خاندان برکات کا جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ، آج سے 400 سال پہلے سیدنا غوث الاعظم پیران نبی دستگیر کی دعا سے حضرت ابو علی شاہ قلندر خاندان برکات کے بزرگوں سے ملے جنگل میں، اور انہوں نے 7 دانے دیے تسبیح کے، اور فرمایا کہ آپ کے سلسلے سے 7 کتب ہوں گے۔ تو الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا ایک ایک کتب اپنے اپنی جگہ پہ کیا کیا کام کر گئے ماشاءاللہ۔ جس طرح سے میں ایک دنیا کی مثال سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ موبائل فون لیں اور اس میں اگر 1 GB کا کام ہو تو ایک لمٹ تک کام کر سکتا ہے، اگر 2 GB ہو تو وہ اس سے زیادہ کام کر سکتا ہے، اگر 3 GB ہو تو اس سے زیادہ اس میں کوریج ہو سکتی ہے۔ تو ماشاءاللہ مہاراجہ شریف میں اتنے بڑے بڑے بزرگ، سب سے پہلے کتب حضرت سید شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بعد حضرت شاہ آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت سید شاہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضور حضرت شاہ اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت حضور سید سترے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت شاہ آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلیٰ حضرت کی پیر و مرشد ہیں، اور ان کے بعد حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کتب، اتنے بڑے بڑے کتب، انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں جو جو کام کیا، اور آج ان کا جو فیض جاری ہے الحمدللہ، یہ انہی کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ۔ اور وہیں سے چشم و چراغ کے خاندان برکات شاہ احمد رضا خان آئے، اور انہوں نے جو کام کیا، آج اگر ہم سنیوں کے اوپر اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم لوگ بہت بھٹک گئے ہوتے۔ آج سے کوئی 25 سال پہلے میں دبئی میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے پاس کچھ بینک کے لوگ آئے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب ایک بزرگ آئے ہیں، ایک پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی میں، انہوں نے 40 سال پڑھایا ہے، ان کا نام ڈاکٹر یوسف عباس ہاشمی صاحب تھا، ان کا بیٹے میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ تو میری اس دن صبح کو ان سے ملاقات ہوئی، تو اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ تو شام کو سب بینک کے لوگ اور انشورنس کمپنی کے بڑے بڑے لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا حاجی صاحب یار ہم ایک پروگرام رکھنا چاہ رہے ہیں مشرق بینک کے اندر، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو چیف گیسٹ بنائیں اور آپ کو گیسٹ آف آنر بنائیں۔ تو میں نے کہا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا پروفیسر، اور میرے جیسا اتنا کم پڑھا لکھا آدمی، میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ خیر وہ مانے نہیں، انہوں نے کہا حاجی صاحب ہماری ایک مان ہو، ہماری عزت ہو، اور ہمارا دل ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ میں نے کہا چلو صحیح ہے۔ پروفیسر صاحب نے جب رات کو اپنی تقریر شروع کی تو بہت ہی اچھی تقریر کی۔ تقریر کے دوران باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا بہت شوق تھا، لیکن وہ امی تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ وہ ان پڑھ تھے۔ اب مجھ سے چاہا نہیں جاتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ اس طرح سے کیسے بات کرے، اتنا بڑا عاشق رسول اور اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی۔ میں نے سوچا دل میں کہ اگر میں بیچ میں بول پڑوں گا تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا اور بات ادھوری سی رہ جائے گی۔ تو وہ پوری تقریر کر گئے کہ سرکار دو علیہ وسلم کی شان میں جو باتیں بھی کہیں، اور بتایا کہ سرکار دو علیہ وسلم ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن علم کا ان کو بہت شوق تھا۔
ساری تقریر جب ان کی پوری ہوئی تقریباً 25 منٹ 30 منٹ کے بعد، تو جب وہ واپس آئے تو میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. میں نے کہا سر آپ سے ایک سوال کرنا ہے. تو بولے بھائی صاحب بڑی خوشی کی بات ہے، آپ مجھ سے سوال کرو گے، ایسی کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار مجھے آپ کی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اللہ کا ولی بھی بناتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اللہ کا ولی نہیں بناتا. تو یہ تو نبی اور نبیوں کے نبی اور سلطان الانبیاء، ان کو اللہ تعالیٰ ان پڑھ و جاہل پیدا کرے گا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ رک گئے. مجھے کہا بھائی صاحب ذرا کھل کے بات کرو، آپ کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا میرے حضرت میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امی کا لفظ ہے بے پڑھے، کہ جسے اللہ تعالیٰ پڑھائے اسے کوئی کیا پڑھائے گا. جیسے ہی میں نے یہ بات کی انہوں نے رونا شروع کر دیا. بولے حاجی صاحب مجھ سے غلطی ہوگی، حاجی صاحب مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے. اور اتنا روئے کہ ایک شخص وہاں مجلس میں سے کھڑا ہو کے آ گیا. سارے بڑے بڑے لوگ تھے، سارے پڑھے لکھے دنیا دار لوگ تھے. مجھے آ کے کہتے ہیں حاجی صاحب آپ دنیا دار آدمی، آپ صرف پیسے والے ہو، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اتنے بڑے پروفیسر کی آپ غلطی نکالتے ہو؟ میں نے کہا یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ہے. اگر میرا باپ بھی کرتا تو میں اس کو بھی ٹوک دیتا اور اس کو بھی روک دیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہم لوگ ایک لفظ بھی بیان نہیں کر سکتے. اور انہوں نے جو بات کی وہ غلط بات کی. انہوں نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا. بولے حاجی صاحب جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، میری غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں ساری پبلک کے سامنے معافی چاہتا ہوں. پھر جب ان کو تھوڑا سا پانی وانی پلایا، جب آرام کیا تو مجھے کہنے لگے حاجی صاحب کیا ممکن ہے صبح کو آپ میرے گھر پہ ناشتہ کریں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. تو بولے صبح 10 بجے اگر آپ آ جائیں میرے ساتھ تو میرے ساتھ ناشتہ کریں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اتنا بڑا پروفیسر آدمی، 40 سال جس آدمی نے کراچی یونیورسٹی کے بچے اور بچیوں کو پڑھایا ہو، وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا، اور خود ہاشمی سلسلے کا آل رسول ہے وہ خود. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. میں صبح کو میرے گھر پہ کنز الایمان شریف پڑھا ہوا تھا دبئی میں لے کے چلا گیا. مجھے بلایا اندر. مجھے کہا صاحب یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر ہوئی تو اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹوں کو بلایا. میں نے کہا حضرت، بولے حاجی صاحب آپ سے کوئی پڑھتا نہیں، آپ بیٹھ جاؤ یہاں پہ، خدا کے لیے بیٹھ جاؤ. تو میں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. ان کی بہو، ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، دوسرا بیٹا، سب ہم لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ناشتے کے لیے لگائے. ناشتہ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا تھا ڈاکٹر عرفان ہاشمی. بولے عرفان آج کے بعد ایک بات یاد رکھو، میرے گھر میں جو تھانوی کا ترجمہ پڑا ہوا ہے، میرے گھر میں جو مودودی کا ترجمہ پڑا ہوا ہے، ان سب کو جا کے دریا میں ڈال دو. آج کے بعد یہ میرا حکم ہے اور میری وصیت ہے اور میری نصیحت ہے کہ آج کے بعد گھر کے اندر اگر قرآن شریف ہوگا تو صرف امام احمد رضا خان صاحب کا ہوگا. الحمدللہ. تو الحمدللہ اگر ہم لوگوں نے اس کام کو مضبوطی سے تھام لیا، اور اعلیٰ حضرت کا دامن جس نے بھی مضبوطی سے تھاما وہ ہٹا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ میں ہمارے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے پیر و مرشد بیٹھے ہوئے تھے. تو تحقیقات امام احمد رضا سے کچھ لوگ آئے اور حضرت سے باتوں ہی باتوں میں کہنے لگے حضرت، ہمارے حضرت اعلیٰ حضرت کو بہت چاہتے تھے اور بہت باتیں کرتے تھے اعلیٰ حضرت کی. تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ کو اعلیٰ حضرت کے بغیر کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں یہ میرے بس میں نہیں، اور یقین کرو ممبر رسول پہ کھڑا ہوں یہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کے کسی اور کی باتیں کریں. الحمدللہ. ہماری جان، ہماری شان، ہماری مان، ہمارے سروں کا تاج ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ آنے والوں کو سلامت رکھے. آپ لوگ اسی طرح آؤ، اور جو بچے جس طرح مفتی صاحب نے نصیحت کی ہے کہ بہتے پانی میں کی طرح رہنا. دنیا میں اس وقت کاموں کی بہت ضرورت ہے. جس طرح سے ملک کے اندر کام ہو رہے ہیں، جس طرح سے چیزیں لوگ بگاڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو اس لیول پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سہا بھی نہیں جاتا اور رہا بھی نہیں جاتا. اور کریں تو کیا کیا کریں اور کتنے کام کریں. تو آپ لوگ سب مل جل کر اگر ہم لوگ اس کارواں کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ کام بہت آسانی سے اور بہت جلدی یہ کام آسانی سے ہو جائے گا، اور ہم لوگ کسی نہ کسی کنارے پہ پہنچیں گے. ایٹ لیسٹ ہم لوگ اپنا کام تو کر جائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا تو سرخر ہو جائیں کہ یار اب ہم لوگوں نے چاہے کم کام کیا لیکن کام ایمانداری سے کیا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو سلامت رکھے. آپ لوگ سب آئے، حضرت قبلہ مفتی صاحب، سارے علماء کرام اور سارے جو بچوں کے والدین بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا زیادہ وقت دو. جتنا زیادہ وقت دو گے نا کل بچے تمہیں بھی وقت دیں گے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے کل بچوں کے پاس بھی وقت نہیں ہے تمہیں ٹائم دینے کے لیے. اگر چاہتے ہو کہ اپنے بچوں سے پیار رہے، یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تم سے پیار کریں تو اپنے بچوں کو وقت دو. ان کو کہانیاں سناؤ، ان کو واقعات سناؤ، اچھے واقعات سناؤ، اور ان کے ساتھ
کہیں تفریح پہ بھی نکل جاؤ تاکہ چیزیں تمہاری آسان ہوں، زندگی تمہاری آسان ہو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔